بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو ملنی تھی، وہ تمام مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نے اب بانٹ دی، جس میں خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو دے دی گئی، سندھ میں بھی بانٹ دی گئی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی۔ تو یہ تمام جتنی مخصوص نشستیں تھی، یہ ساری کی ساری بانٹ دی گئی۔ یہ فیصلہ کچھ آئین نہیں ہے ملک اور جمہوریت کے لیے، کیونکہ اس فیصلے سے ایک جماعت کو دبانا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، باقی تمام جماعتوں کو آپ نے وہ مخصوص نشستیں بانٹ دی۔ یہ عوام اس فیصلے کو نہیں مان رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی کال بھی دے دی۔ احتجاج، دھرنے، فسادات، یہ آئندہ آنے والے ملک کے لائے عمل میں کچھ مناظر ایسے آپ کو دکھیں گے جن میں روزمرہ کے کاروبار ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم 2 کا ٹولہ بنا ہے، جس میں دوبارہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کب تک چل پائیں گے؟ نواز شریف صاحب نے کیوں کرسی نہیں لی؟ اس کی کیا وجوہات تھی کہ نواز شریف صاحب خود بھی آ سکتے تھے؟ نواز شریف صاحب خود نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب نے پنجاب میں بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور مرکز میں بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، اور خود حکومت میں نہیں آئے، خود وہ گھر پہ بیٹھ گئے۔ اور کچھ ہی دنوں میں نواز شریف صاحب پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، نواز شریف صاحب لندن بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ عمران خان کو حکومت دینی پڑے گی، عمران خان کو لانا پڑے گا، عمران خان کے ساتھ اداروں کو معاہدے کرنے پڑیں گے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہیں، ملک کی معیشت روز بروز نیچے سے نیچے آئی جا رہی ہے، معیشت ہماری تباہ ہوتے جا رہی ہے۔ 2024 کا یہ جو سال ہے، اس سال میں ہماری معیشت بلند ترین بدترین سطح پہ پہنچ گئی۔ ایک ہوتی ہے بلند ترین ہائی لیول، ہماری معیشت بلند ترین سطح پہ بدترین کردار پہ پہنچ گئی۔ تو سر فہرست اس بدترین کردار پہ ہمارا ملک جا رہا ہے۔ تو جب تک ایک بہترین وزیر اعظم نہیں آئے گا جو ملک کی سالمیت کا اور ملک کے عوام کی فکر کرے، ملک کے اداروں کی فکر کرے، اداروں کو ساتھ لے کے چلنے والا، عدلیہ کو ساتھ لے کے چلنے والا، عوام کو ساتھ لے کے چلنے والا، جب تک ایسا وزیر اعظم نہیں منتخب ہوگا، جب تک ایسا وزیر اعظم نہیں آئے گا، ملک ہمارے میں کوئی سالمیت نہیں آئے گی، ملک ہمارا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیونکہ اس ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لانگ مارچ کی کال کے منتظر ہیں کہ ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ دھرنے ہوں، ہم احتجاج کریں۔ جماعت اسلامی کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان ہے۔ وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور خود اس احتجاج کی لیڈ کریں گے جو پشاور میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ متعدد جتنے بھی احتجاج ہیں، جتنی جماعتیں کر رہی ہیں، ساری کی ساری گزشتہ 2024 کے جو 8 فروری کو دھاندلے والا الیکشن ہوا، اس کے خلاف سب احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو چپ بیٹھے ہیں وہ جماعتیں ہیں جو اس ٹائم حکومت میں ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان۔ خالد مقبول صدیقی کی گزشتہ روز جو تقریر تھی، دھواں دار تقریر کہیں تو مناسب ہوگا کہ انہوں نے بہترین تقریر کی، لیکن اس تقریر میں انہوں نے جو باتیں کہیں کہ انہوں نے اپوزیشن پہ وار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جنہوں نے آپ کو 2018 میں جس طرح لایا تھا، اسی طرح انہوں نے آپ کو 2024 میں ہرایا ہے۔ تو اس پہ تمام حکومت والے خوش ہو گئے ان کی اس بات پہ، لیکن یہ ایک المیہ کی بات ہے کہ 2018 میں ان کو جس طرح لایا گیا، 2024 میں ان کو اس طرح ہرایا گیا، اور آپ اس چیز کا خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ آج اگر 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے ہرایا، اگر آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے اور اس کے باوجود آپ لوگ خاموش ہو، تو 2028 میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو کودوں کی بندر بات ہے، جو پیچھے سے آرڈر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت میں آئے گا، یہ اپوزیشن میں آئے گا، اس ایم این ایز کو ایم این ایز بنانا ہے، اس کو ہم نے ہرانا ہے، یہ چیزیں جب تک ہمارے ملک میں ختم نہیں ہوں گی، ادارے اپنی حدود تک جب تک محدود نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہی ہوگا، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔
یہ جو بار بار یہ جتنے بھی یوٹیوب پہ اینکر پرسن بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو میڈیا پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہ آپ سے کچھ الگ باتیں شیئر کر سکیں۔ یہ لوگ میڈیا پہ وہی بات کرتے ہیں جن کی ان کو آرڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہاں خود ایک جاب لیس ہیں، یہ وہاں نوکری کرتے ہیں یا وہاں یہ پیمنٹ لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اس لیے وہاں بیٹھ کے یہ تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک حدود تک ہوتا ہے جو ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان کے ویلوگز آپ دیکھ لو، ان ویلوگز میں یہ کھل کے بات کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ویلوگز پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایک ڈیجیٹل چینل ہوتا ہے، تو وہاں یہ بیٹھ کے بے تحاشا باتیں کر سکتے ہیں، وہ جو اصل حقائق ہیں وہ عوام تک سامنے رکھتے بھی ہیں یہ لوگ۔ ان میں بہت سارے یوٹیوبر ہیں، پہلے تو عمران ریاض صاحب تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا، حامد میر صاحب ہیں، اور بہت سارے اور یوٹیوبر ہیں جو اس جو حقائق کی بنیاد ہوتی ہے وہ عوام تک وہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو میڈیا چینلز ہیں یہ تو پابند ہوتے ہیں، یہ تو حکومت کے پابند ہیں، یہ پیمرا کے پابند ہیں، ان کو جو حکومت وزیر اعظم کے آرڈر جو آتے ہیں، جو پیچھے سے ان کو آرڈر دیے جاتے ہیں، یہ وہی چیز دکھائیں گے، اس کے علاوہ ایک چیز ایکسٹرا نہیں دکھائیں گے۔ لیکن یہ جو یوٹیوبر اینکر جو یوٹیوب پہ اپنا ولاگ بناتے ہیں ڈیجیٹل چینل پہ آ کے، تو یہ لوگ جو حقائق بتاتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ کافی حقائق کے مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی اکثر باتیں زیادہ تر سچ ہوتی ہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو مکمل تفصیلات ان باتوں کا ہوتا ہے کہ وہ باتیں آ کے ہم لوگوں کے آگے شیئر کرتے ہیں، اور ان کی ہر بات تقریباً بہترین ہوتی ہے اور سچ بات ہوتی ہے، جتنا بھی یہ اڈیالہ جیل کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے بارے میں، ان کے پاکستان کے بارے میں، پاکستان تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، تقریباً وہ تمام باتیں سچ ہوتی ہیں اور سچ میں مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہاں آزادانہ طریقے سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ان پہ یہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن یہی جب میڈیا ٹاک پہ آتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ، وہاں ان پہ پابندی ہوتی ہے، یہ مختصر ہی بات کر سکتے ہیں، یہ زیادہ